اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سمجھایا تھا، بچوں آج میں آپ کو کلمات نماز یعنی ہم نے نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں، اور نماز ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھنا سکھاتی ہوں۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز میں ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کلمات نماز کے معنی کیا کیا ہیں اور ہم نے کیا کیا ادا کرنا ہے۔ آئیے بچوں اسٹارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمات نماز، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ثنا۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ شریف ہے، اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بچوں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ ہم نماز تکبیر تحریمہ، ثنا، یہ سب نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی جو ہے، جب ہم نے اللہ اکبر پڑھا تو دل میں ہمیں اللہ اکبر کا مطلب ہمارے دماغ میں فوراً آنا چاہیے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم معنیوں کی طرف دھیان رکھ کے نماز پڑھیں گے تو اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی کبریائی کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں۔ تو نماز میں ہمارا دھیان لگا رہے گا جب ہمیں اس کے معنی پتہ ہوں گے۔ تو ساتھ ساتھ آپ نماز میں اس کے معنی کی طرف، معنی متن کی طرف اچھی طرح دھیان رکھیں، اور اس کو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، تاکہ آپ کو نماز کی لذت اور نماز کا مزہ محسوس ہو کہ نماز پڑھنے میں جب ہم اس کے معنی کی طرف دھیان رکھیں گے تو ہمیں نماز پڑھنے میں بہت اچھا محسوس ہوگا اور نماز میں ہمارا دل بھی لگا رہے گا۔ بچوں، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے تعوذ۔ تعوذ کیا ہے؟ غور سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر پڑھنا ہے ہم نے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بچوں، اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ۔ کیا پڑھنی ہے؟ ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ شریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا کتنا پیارا ترجمہ ہے، کتنے پیارے معنی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا مطلب آپ نے پڑھا، اس کے معنی کتنے خوبصورت اور کتنے حسین ہیں اور کتنے اچھے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، یہ آپ نے دیکھے۔ اس کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔
کیونکہ سورۃ فاتحہ نماز میں ضروری ہے اور یہ ہر رکعت میں لازمی پڑھنی ہے، تو آپ نے اس کے معنی اچھی طرح ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی سی بھی سورت پڑھتے ہیں، تو جیسے بچوں آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاخلاص۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کی ادائیگی کریں۔ آئے مل کے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ شریف کیا ہے؟ کہو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے، کتنی پیاری سورہ اخلاص ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے۔ پیارے بچوں، نماز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور دھیان رکھنا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے رکوع کی تسبیح۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے بچوں؟ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے، سبحان ربی العظیم۔ پہلی تسبیح کیا ہے رکوع کی؟ سبحان ربی العظیم، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور یہ تسبیح ہم نے کتنی بار پڑھنی ہے بچوں؟ یہ تسبیح ہم نے 3 بار پڑھنی ہے۔ ترجمہ شریف ہے، میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ 3 سے 5 بار یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سے ہم نے اٹھنا ہے، تو رکوع سے اٹھتے وقت ہم نے کیا کہنا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کی تسمیع کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ قومے کی تحمید۔ اس کے بعد جب اٹھ کر تسبیح کے بعد ہم نے قومے میں بیٹھنا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے بہت تعریف ہے، پاکیزہ اور برکت والی۔ پیارے بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی ہم نے سنا۔ قومے کی تحمید تک ہم نے سیکھا، پڑھا اور سمجھا۔ انشاءاللہ کل ہم سجدے کی تسبیح سے دوبارہ آپ کے لیے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہم سجدے کی تسبیح سے اپنے سبق کا اسٹارٹ لیں گے۔ آج جو میں نے آپ کو قومے کی تحمید تک ترجمے کے ساتھ سکھایا، اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اس سبق کو یاد کریں۔ تمام آیت مبارکہ کو نماز کی جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں مبارک آیتیں، یہ تمام آیتیں کو آپ ترجمہ شریف کے ساتھ اچھی طرح اپنی نماز یاد کریں، سیکھیں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو سمجھائیں، بتائیں، اور انہیں بھی یہ ویڈیو سنوائیں، اور ترجمے کے ساتھ نماز ان کو پڑھنے کی تاکید کریں، ان کو سمجھائیں کہ ترجمہ دماغ میں رکھ کے، ذہن میں رکھ کے ہم نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کی نماز پڑھنے کے لیے ہم یہ ترجمہ ساتھ ساتھ یاد کریں گے، تو جب ہم پڑھنے لگیں گے نماز تو ہمیں ترجمہ ذہن میں آئے گا، اور ہم اچھی طرح اس نماز کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے اور نمازوں کی ادائیگی کریں گے، تو نماز کا توجہ، دھیان، خشوع، خضوع سب کچھ نماز میں ہی آئے گا جب ترجمہ ہم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل بچوں ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ، یعنی سجدے کی تسبیح کے ساتھ، اور نماز ختم یعنی اینڈنگ تک ہم اس کا ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔